بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کی خدمت میں ناول لے کر آ رہے ہیں، آواز صدف لیاقت علی، مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ سے کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291960 اور واٹس ایپ نمبر 0333249537 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں ناول بس یہی دل، صفحہ نمبر 149 سے۔ حضور کی سچائی اور ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے متعلق جو منصوبہ بنایا ہے اور اس حوالے سے جو مطالبات انسانوں سے مطلوب ہیں، ان کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس ہدایت کی ایک سطح وہ ہے جس کے لیے فطری ہدایت کا لفظ موضوع ہے، کیونکہ یہ ہدایت ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ اس فطری ہدایت کا یہ مقصد ہے کہ ہر انسان خالق اور مخلوق کے بنیادی حقوق جان لے اور ان کے معاملے میں درست رویہ اختیار کر لے۔ قرآن نے اس فطری ہدایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ توحید کا تصور روز ازل ہی انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہر نفس انسانی میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ کن چیزوں کو خیر سمجھ کر اسے اختیار کرنا ہے اور کن سے امور کوشر ہونے کی بنا پر ترک کرنا ہے۔ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ ہر زمانے کے انسان تمام ترہنفرات کے باوجود ایک برتر ہستی کا اعتراف کرتے اور کسی نہ کسی اخلاقیات کی پیروی ضرور کرتے ہیں، لیکن فطرت کی یہ پکار چونکہ خاموش ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک زیادہ محکم اور واضح اہتمام بھی کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو منصب نبوت پر فائز کر کے ان پر وحی نازل فرماتا ہے اور یہ انبیاء اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ اس ہدایت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کے مطالبات صراحت کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ ایک روز سب لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ لوگوں نے کیسے اعمال کیے۔ جو اچھے اعمال والے ہوں گے ان کو جنت کی عزت اور فردوس کی بادشاہت سے نوازا جائے گا، اور برے اعمال والوں کا ٹھکانہ جہنم کی ذلت اور عذاب کی شکل میں ہوگا۔ اس سلسلے کا آخری اہتمام رسالت کا سلسلہ ہے۔ ہر رسول ایک نبی بھی ہوتا ہے، جس میں وہ ٹھیک وہی پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ البتہ رسول نبی سے ایک قدم آگے بڑھ کر خدا کی دعوت کی سچائی اس طرح لوگوں پر واضح کر دیتا ہے کہ اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ وہ اس طرح کے رسول کی دعوت کو نہ ماننے کے نتائج اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جن اقوام نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی وہ دنیا میں ہی تباہ کر دی گئیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان اقوام کا تذکرہ ہے۔ ان میں قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون وغیرہ کا نام بہت نمایاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آخری درجے میں اپنی ہدایت کے سچا ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی تھے، اور اس حیثیت میں آپ کی قوم کے ساتھ وہی ہوا جو دیگر رسولوں کی اقوام کے ساتھ ہوا تھا، مگر آپ چنانچہ خاتم الانبیاء والمرسلین بھی تھے، اس لیے آپ کے ذریعے سے رونما ہونے والے اس واقعے کو آپ کی اپنی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن اور تاریخ کے صفحات دونوں میں قیامت تک کے لیے رقم کر دیا گیا۔ آپ انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کے طور پر پیش کیا اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے توحید و آخرت کی دعوت پیش کی اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل جزیرہ نما عرب میں عملاً توحید کو غالب اور ایک قیامت صغریٰ قائم کر کے یہ بتا دیا کہ آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کے ذریعے سے توحید اس طرح غالب ہوئی کہ عرب میں توحید کے سوا کوئی دین باقی نہ رہا، اور قیامت کا ایک نمونہ اس طرح قائم ہوا کہ آپ کے ماننے والے حکمران بن گئے اور منکرین کے پاس موت اور ذلت کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ یہ بات مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ تاریخی واقعہ آپ کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی سچائی کے ثبوت کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی اجتماعی طور پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلام کا نفاذ یا نفوذ۔ 20ویں صدی کا نصف آخر جدید مسلم تاریخ کا ایک بہت اہم وقت ہے۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں مسلم ممالک نے نوآبادیاتی طاقتوں سے سیاسی آزادی حاصل کر لی تھی اور دنیا بھر میں 50 سے زائد مسلم ریاستیں وجود میں آ گئی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کی مذہبی اور فکری قیادت کا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ ان ممالک میں دین اسلام کا نفاذ ہو جائے۔
معاشرے سے غیر اسلامی شاعر کا خاتمہ ہو، اسلامی سزائیں نافذ ہو، اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آ جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر سطح پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ عوام الناس کی ذہن سازی سے لے کر سیاسی تنظیموں کے قیام تک اور فکری و قلمی جہاد سے لے کر حکمرانوں کے خلاف تحریک چلانے تک سارے اقدامات کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں 20ویں صدی کے رابع اخیر یعنی آخری 25 برسوں میں صورتحال تیزی سے بدلی اور بہت سے مسلم ممالک میں اسلام پسند قومیں برسر اقتدار آ گئیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ کا عمل شروع ہوا اور سیکولر عناصر کو پسپائی ہو گئی۔ تاہم 21ویں صدی کے پہلے عشرے میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت کی سطح پر نفاذ اسلام کا تجربہ وہ اثرات و ثمرات نہیں دے پایا جس کے خواب دکھائے گئے تھے۔ اس معاملے میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا یہ اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا کہ نفاذ اسلام کا معاملہ ترکش کے واحد تیر کی طرح ہوگا۔ یہ تیر اگر خطا ہو گیا تو پھر نشانے پر لگانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ آج یہ اندیشہ ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے کہ تیر نشانے سے خطا ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے 80 کی دہائی وہ دہائی جس میں پاکستان میں اسلامائزیشن کا عمل پوری قوت سے جاری تھا، اسی دہائی میں ہمارے ہاں کرپشن، کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر اپنی جڑیں پھیلاتا رہا۔ 90 کی دہائی تک یہ بات اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ نظام زکوٰۃ نافذ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور غربت کا عمل بڑھ رہا ہے۔ حدود نافذ ہیں مگر زنا اور بدکاری کا زنگ ہمارے نظام اقتدار کو بری طرح چاٹنے لگا ہے۔ آئین میں اسلامی شکیں بڑھ رہی ہیں مگر عوام میں اسلامی کردار اور اخلاق اوصاف کم ہو رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس معاملے میں اصل غلطی یہ تھی کہ اسلام کو قانون کے ذریعے سے نافذ کرنے کی چیز سمجھ لیا گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس غلطی کی اصلاح کی جاتی۔ آج کی یہ فکری غلطی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ قانون کے بجائے ڈنڈے کے زور پر اسلام نافذ کرنے پر اتر آئے ہیں۔ یہ پچھلی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے۔ پہلی غلطی کے نتائج تو یہ نکلے تھے کہ منافقت کا مرض عام ہوا تھا۔ اس غلطی کے نتیجے میں تو لوگ اعلان اسلام سے بغاوت کر دیں گے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ نئی غلطی اور پرانی غلطی پر پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے لوگوں کو راستے کی طرف بلایا جائے جو صحیح راستہ ہے۔ ہمارے نزدیک اسلام اپنے آپ کو انسانی معاشرے میں نافذ نہیں کرتا بلکہ وہ معاشروں میں نفوذ کر جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ثقافتی ڈھانچے میں اپنی رسوم اور آداب داخل کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے دلائل سے اس کے سوچنے والے اذہان کو مسخر کرتا ہے اور اپنی اقدار پر مبنی ایک تہذیبی روایت کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ اس کے بعد قانون کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ مرحلہ تہذیب و ثقافت سے متعلق نہیں ہوتا بلکہ تمدن کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں ہر قوم اور ہر گروہ اصولی ہدایات اسلام سے لے کر اپنے دور اور حالات کے مطابق اپنے اجتماعی نظام میں تبدیلی لاتی اور قانون سازی کرتی ہے۔ یہ بات کسی نو مسلم معاشرے کے بارے میں ہی درست نہیں بلکہ یہ ایک ایسے مسلم معاشرے کے بارے میں بھی درست ہے جو صدیوں سے غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر پروان چڑھ رہا ہے۔ پاکستان معاشرہ بھی در حقیقت ایک ایسا ہی معاشرہ ہے۔ یہاں پر بھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے قبل اس کے نفوذ کی ایک بھرپور مہم شاید کئی عشروں تک چلانا ضروری ہے۔ اس کی اقدار، روایات، رسم و آداب کو موجودہ ثقافت کے ڈھانچے میں شامل کرنے اور اس کے فکر و نظری کو سوچنے والے اور اقدار رکھنے والے طبقات کے دل و دماغ میں راسخ کرنا ہی اس کا اصل کام ہے۔ اسلام کے اس نفوذ کے بغیر اس کے نفاذ کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مغرب اور آج کا چیلنج۔ مرزا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ غالب جس پر آشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کر دی۔ تاہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ غالب نے ایک ایسے پہلو سے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی جو اگر مسلمان اختیار کر لیتے تو آج دنیا کی عظیم ترین قوتوں میں ان کا شمار ہوتا، مگر بدقسمتی سے لوگوں نے شاعری میں ان کے کمالات اور نثر پر ان کے احسانات کو تو لیا مگر قومی معاملات میں ان کی رہنمائی کو نظر انداز کر دیا۔ اور سب سے بڑا ثانیہ یہ کہ یہ کام اس شخص نے کیا جو خود آنے والے دنوں میں برصغیر کے مسلمانوں کا بہت بڑا رہنما بنا، یعنی سر سید احمد خان۔ 1855 میں سر سید احمد خان نے اکبر اعظم کے زمانے کے مشہور تصنیف
آئین اکبری کی تصحیح کر کے اسے دوبارہ شائع کیا۔ غالب نے اس پر فارسی میں ایک منظوم تقریر تعارف لکھا۔ اس میں انہوں نے سر سید کو سمجھایا کہ مردہ پرون مبارک کار نیست، یعنی مردہ پرستی اچھا شغل نہیں، بلکہ انہیں انگریزوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل گئے۔ انہوں نے اس پوری تقریر میں انگریزی کی ثقافت کی تعریف میں کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کی سائنسی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف مثالوں سے بتایا کہ یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ بدقسمتی سے اس نصیحت کو سر سید نہ سمجھ سکے۔ وہ انگریزوں سے متاثر تو ضرور ہوئے، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی سر سید کا آئیڈیل نہ بنی، بلکہ انگریزوں کی زبان، ان کی معاشرت، ان کے سماج اور علوم، یہی سر سید کے نزدیک مسلمانوں کے لیے کامل نمونہ تھے۔ انہی کی تحصیل کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ابھارا اور اسی مقصد کے لیے ایک زبردست تعلیمی تحریک برپا کی۔ اس کا یہ فائدہ تو بہرحال ہوا کہ مسلمان اس قابل ہو گئے کہ انگریزی معاشرے کے دیگر نظاموں کے ساتھ ان کے نظام سیاست کو سمجھ کر ان سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر بدقسمتی سے اس کے اثرات تہذیبی اور ثقافتی طور پر ان پر بہت برے پڑے۔ مسلم اشرافیہ ایلائٹ میں انگریزیوں کی زبان، لباس، ثقافت، رہن سہن اور اقدار سے مرعوبیت کی نفسیات پیدا ہو گئی۔ بدقسمتی سے آج کے دن تک ہمارے پڑھے لکھے اور صاحب ثروت طبقات اسی نفسیات میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ مغربی تہذیب کے مثبت پہلو مثلاً قانون کی علمبرداری، سماجی عدل، تحریر و تقریر کی آزادی کا تو چلن ہمارے ہاں آج تک نہیں ہو سکا۔ البتہ انگریزی زبان اور انگریزی طرز زندگی ہمارے ہاں عزت و شرف کا معیار سمجھے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں مزید خرابی ہماری مذہبی قیادت نے پیدا کی۔ انہوں نے نہ صرف شروع ہی سے سر سید سے متضاد طرز فکر اختیار کیا، یعنی انگریزوں اور انگریزی تہذیب کے ہر پہلوؤں سے شدید نفرت۔ سرد جنگ کے زمانے میں سیاسی حالات کی بنا پر یہ رویہ کچھ بہتر ہوا تھا، مگر بعد پیدا ہونے والے حالات کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر اس ذہنیت کا بھرپور اظہار ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے درست راستہ اس وقت صرف یہ ہے کہ وہ افراتفری سے بچتے ہوئے ایک درمیانی راستہ اختیار کریں۔ انہیں نہ مغرب سے مرعوب ہونا ہے اور نہ اس سے نفرت کرنی ہے۔ اس وقت مغرب دنیا کا حکمران ہے، ان کے تہذیب دنیا کی غالب تہذیب ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے امام ہیں۔ ان کی اس اہمیت کی بنا پر ان کے ساتھ بڑے تدبر کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ سائنسی علوم اور تمدنی ارتقاء میں ان کی ترقی کو کلی طور پر لینا ہمارا نصف العین ہونا چاہیے۔ دوسرے، ان کی تہذیب کے وہ پہلو جو ہماری بنیادی اقدار کے خلاف ہیں، ان کو ہر صورت میں اپنے اندر آنے سے روکنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ مثلاً ہماری تہذیب آخرت پسندی، حیا اور حفظ مراتب کے ارکان ثلاثہ پر کھڑی ہے۔ ان پر ہم کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ ان کے درمیان میں جو ثقافتی عناصر ہیں، مثلاً زبان وغیرہ پر سمجھوتہ کرنا ہماری مجبوری ہے۔ اس حکمت عملی کو اپنائے بغیر ہم اس چیلنج کا سامنا مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتے جو آج ہمیں درپیش ہے، تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ جماعت ختم ہوئی، میں نوافل ادا کرنے کے لیے پچھلی صف میں آ گیا۔ نماز میں نے سورہ نبا کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انگنت احسانوں میں سے کچھ کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر ہم تمہیں اس طرح نعمتیں دے رہے ہیں تو جان لو کہ ایک دن ہم ان نعمتوں کا حساب بھی کریں گے اور یہ فیصلے کا دن آ کر رہے گا۔ میں نے یہیں تک تلاوت کی اور پھر رکوع میں چلا گیا، مگر خدا کے سامنے اس رکوع سے سر اٹھانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رکوع میں میری نگاہ اس لڑکے کے پیروں پر پڑی جو میرے برابر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں پیر ٹیڑھے ہو کر پیچھے کی سمت مڑے ہوئے تھے۔ وہ بامشکل اپنا توازن برقرار رکھ کر قیام میں کھڑا تھا۔ قرآن میں آنے والے خدا کے الفاظ نے مجھ پر وہ اثر نہیں کیا تھا جو اس منظر کو دیکھ کر دیا۔ وہاں بھی خدا کی نعمتوں کا ذکر تھا، مگر یہاں میرے سامنے یہ زندہ سوال آ گیا تھا کہ اگر میرے پیر بھی ایسے ہوتے تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں میں گزارتا ہے، مگر کبھی اسے یہ یاد نہیں آتا کہ ایک روز پروردگار ان نعمتوں کا حساب کرے گا۔ انسانوں کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ معذوروں کی شکل میں ایک زندہ نصیحت ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو اپنے لافانی انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ خدا نے اندھے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں، مگر انسان ان معذوروں سے صحیح سبق حاصل کرنے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا بہت ہوا تو ان پر ترس کھاتے ہیں۔ حالانکہ انسانوں کو ترس اپنے اوپر کھانا چاہیے، کیونکہ ان معذوروں کو خدا کے احتساب سے نہیں گزرنا ہوگا۔
احتساب ہمارے جیسے لوگوں کا ہوگا۔ بد نصیب یہ معذور اور محروم لوگ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں استعمال ہو رہے ہیں، اور اگر یہ صبر کریں گے تو یہ اپنا اجر بلا حساب کتاب پا لیں گے۔ بد نصیب وہ ہیں جو انہیں دیکھ کر بھی نہ سنبھلیں، کیونکہ قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں انہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا جائے گا۔ خدا کا ہاتھ، اس کے ہاتھ نے اپنی ماں کے پلوں کو تھام رکھا تھا۔ چھوٹا سا ہاتھ، کمزور سا ہاتھ، معصوم سا ہاتھ۔ یہ بچہ سال بھر کا بھی نہیں ہوگا۔ باپ آ کے بیٹھا، موٹر بائیک چلا رہا تھا اور اس کے پیچھے ماں اپنے بچے کو گود میں لے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے موٹر بائیک کی سیٹ کو اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو پکڑ رکھا تھا۔ اس پورے منظر میں میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی سوائے اس چھوٹے سے ہاتھ کے جس نے ماں کے پلو کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس بچے کی ماں اپنے ہاتھ کی گرفت برقرار نہ رکھ سکے گی تو کیا یہ چھوٹا سا ہاتھ، یہ معصوم سی مٹھی اتنی طاقتور ہے کہ خود کو گرنے سے روک سکے؟ میرے ذہن نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بچہ نہیں بلکہ ماں ہے جو خود اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ میں اس سے قبل گرمی کے روزوں کی مشقت اور اس کے اجر پر غور کر رہا تھا، مگر اس منظر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ جہنم کے گڑھے میں ہمیں گرنے سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہماری عبادت کا کمزور ہاتھ نہیں بلکہ پروردگار کی رحمت کا طاقتور ہاتھ ہے۔ جنت کی منزل تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی اگر مالک دو جہاں کا شفقت بھرا ہاتھ ہمیں نہ سنبھالے ہوئے ہو۔ حقیقت یہ کہ ہماری ساری مذہبیت اور عبادات بھی دراصل خدا کی دی ہوئی توفیق کی مرہون منت ہے۔ اسی نے ہماری ساری دینداری کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ وہ اگر ہم پر مطالبات اور آزمائشوں کی بوجھ ڈال دے تو ہماری ساری دینداری کی پول کھل جائے گی۔ میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، روزے داروں نے روزے کی مشقت اٹھا کر تیرا قرب چاہا، لیکن یہ مشقت اس بچے کے کمزور ہاتھ سے زیادہ نہیں جس نے اپنی ماں کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ ماں کے ہاتھ کو بچے کا سہارا بنانے والے اپنے طاقتور ہاتھ کو آگے بڑھا دے، مگر نہ دنیا کی کوئی طاقت ان بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت کی کامیابی کا حقدار نہیں بنا سکتی۔ دایاں ہاتھ۔ ہالینڈ کے سائنسدانوں نے ایک تحقیقی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی خواتین کی شرح اموات مختلف وجوہات کی بنا پر دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی نسبت 40% زیادہ ہوتی ہے۔ ان وجوہات میں کینسر، دل کے امراض اور دماغ کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ شامل ہوتی ہے۔ مزید یہ بھی کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد جو دنیا کی کل آبادی کا 10% ہے، ان کی اوسط عمر بھی دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ پڑھنے والے کو دین کی اس تعلیم کی یاد دلاتی ہے جس کے مطابق ہر مسلمان کے لیے سنت مقرر کی گئی ہے کہ وہ کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ یہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر دیگر بہت سے اعمال میں بھی سیدھے ہاتھ سے کرنا ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اگر مقرر کیا ہے تو یقیناً اس کے بہت سے دینی فائدے بھی ہوں گے جس کی ایک مثال اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ لیکن دین کی یہ تعلیم اصل میں انسان کو قیامت کے دن کی پیشی یاد دلانے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ قیامت کے دن جب نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے تو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی ایک علامتی اظہار ہوگا کہ انہیں جنت کی ابدی کامیابی کی بشارت دے دی گئی ہے اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن ختم نہ ہونے والی ابدی زندگی کا آغاز ہو تو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، جسے پا کر وہ جان لے کہ اب اس کی زندگی خوشیوں کی وہ داستان ہوگی جس میں کبھی دکھ، غم، بیماری، موت، بڑھاپا، محرومی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ دائیں ہاتھ کا استعمال کچھ اور نہیں، زندگی کے اسی مقصد کی یاد دہانی ہے۔ یہ جنت کے شوق کا اظہار ہے، یہ خدا سے اس کی رحمت کی درخواست ہے۔ صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیا مضمون۔ نیک لوگ بالعموم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں ان کی نیکی، تقوی اور پارسائی نے خدا کی معرفت سے نوازا ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کی عبادت اور ریاضت، فضل و کمال اور منصب و مرتبہ نے انہیں خدا سے زیادہ اپنی ذات کا عرفان بخشا ہوتا ہے۔ ظاہری سیرت و کردار کے اعتبار سے اکثر دونوں گروہ ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں جو کسوٹی بن کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون سا گروہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہے اور کون سا گروہ اس کے غضب کا حقدار ہے۔ اس طرح کے حالات پیش آنے کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی موجودگی میں اور ان کے سامنے کسی ایسے شخص کو بلند مرتبہ عطا کرے جس سے یہ خود کو برتر خیال کرتے ہوں۔ اگر یہ نیکوکار پہلے گروہ سے ہوتا تو اس کا ذہن فوراً خدا کی بے حساب بخشش اور عطا کی طرف مڑ جاتا۔
وہ منہ کے بل اپنے مالک کے حضور گر پڑتا۔ اس کی زبان سے معرفت کے اعلیٰ ترین کلمات نکلتے ہیں۔ اس کی زمین بوس وجود سے وہ دعائیں نکلتی ہیں جو آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی عرش تک قبولیت تک جا پہنچتی ہیں۔ اس کا عجز بارگاہ بویت میں اس طرح ملتجی ہوتا ہے کہ مالک نے تو اپنی کتاب میں یہ سکھایا ہے کہ جب حقداروں کو حق دیا جا رہا ہو اور ایسے میں کوئی سوالی آ جائے تو اسے بھی از راہ عنایت کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ مولا تو نے اپنے اس بندے کو جو کچھ دیا یقیناً اپنے علم و حکمت کی بنا پر دیا ہے، لیکن اس تقسیم کے وقت بھی ایک سائل بن کر تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے رب، تو مجھے وہ کچھ بلا استحقاق دے دے جو تو دوسروں کو استحقاق کی بنیاد پر دیتا ہے۔ خدا کی شان کریمی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ جس کرم کی اس نے دوسروں کی تلقین کی وہ خود اس کا اظہار نہ کرے۔ چنانچہ پھر اللہ کی رحمت مانگنے والے پر برستی ہے اور اس طرح برستی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ مانگنے والے کی جھولی عطا و بخشش کے خزانوں سے بھر دی جاتی ہے۔ خدا کے سامنے ذلیل ہونے والا انسانوں کے سروں کا تاج بنا دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عنایت کرے۔ بے شک اللہ بہت بلند اور بڑا صاحب جود کرم ہے۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے نیکوکاروں کے سامنے پیش آنے والا ایسا کوئی بھی واقعہ ان کے قصر پندار پر حملے کے مترادف ہوتا ہے کہ ان کی مینارہ عظمت کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ خدا کی بخشش ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو، ان کا نفس یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں اس شخص کے خلاف حسد، بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کا تکبر انہیں اللہ المتکبر سے بڑھا دیتا ہے۔ اس کا تو کیا خیر ہو کیا بگڑنا ہے۔ حسد و تکبر کی یہ آگ ان کا اپنا نشمین جلا ڈالتی ہے۔ خدا کا قہر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ بارگاہ رب سے مردود کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے نیکوکاروں کی مثال قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ پہلے گروہ کی مثال سیدنا زکریا علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ وہ اپنے وقت کے نبی اور آل یعقوب کی وراثت کے حامل تھے۔ اس کے ساتھ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور ان کے متولی بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس خدا کا خصوصی رزق اترتے دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ کل اس کی لڑکی پر جو خود ان کی نگرانی میں تھی، خدا کا یہ احسان کیوں ہوا اور ان پر خدا کی عنایت کیوں نہیں ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس لڑکی سے حسد کرتے، انہوں نے فوراً اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا۔ اپنے وجود کی تمام تر بے کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی خالی جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان عطا نے ان کی جھولی منہ مانگی برات سے بھر دی۔ جو اسباب ہوتے ہوئے عمر بھر نہ دیا، آج سارے اسباب منتقی ہونے کے بعد دے دیا، اس حال میں کہ خود بوڑھے اور بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اور دیا بھی تو یحییٰ جیسا جلیل القدر نبی جس کی تعریف میں خود اس نے سردار، پاک باز اور نبی صالح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں مریم اور عیسیٰ کے تذکرے کے ساتھ زکریا اور یحییٰ کا ذکر کر کے اس واقعے کو ابدی زندگی دے دی۔ دوسرے گروہ کی نمائندہ مثال ابلیس ہے۔ خدا نے اس کے سامنے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، چاہے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم کے آگے سجدے میں گر پڑتا، مگر تکبر اور حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنی ذات کی تھی، اس لیے اس معاملے کو وہ اپنا اور آدم کا معاملہ سمجھا۔ وہ جان نہ سکا کہ یہ دراصل اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس نے خدا کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خدا سے بغاوت کر دی۔ چنانچہ خدا کا غضب بھڑکا، اور اس طرح بھڑکا کہ وہ کائنات کا واحد بد نصیب بن گیا جس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگنے کے بجائے سرکشی کی مہلت مانگی۔ یہ مضمون صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دی گئی ہے، تاکہ وہ اس آسان راہ کی مشکل گھاٹی کو جان لیں۔ وہ جان لیں کہ نیک ہونے میں کوئی بھلائی نہیں، اصل بھلائی خدا کے لیے نیک ہونے میں ہے۔ صادق و امین کا ماڈل۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں کسی شخصی دینداری کے بیان کے لیے صوم و صلات کا پابند ہونے کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فلاں مرد و عورت اتنا نیک ہے کہ نماز اور روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ معاشرے میں کام کرنے والے دینی افراد کی فکر کا غلبہ ہونا شروع ہوا، جس کے نتیجے میں دینداری کی تعریف مزید ترقی کرتی گئی۔ اب دینداری کی سند حاصل کرنے کے لیے صرف صوم و صلات کی پابندی کافی نہیں، بلکہ دیندار معاشرے میں وہ شخص کہلانے لگا جو شرعی حلیہ اختیار کرے۔ اس میں مشط سے بڑی داڑھی، اونچی شلوار، سر پر ٹوپی اور خواتین کے لیے برقعے اور پردے کا اہتمام، نیز تصویر اور موسیقی سے مکمل پرہیز شامل ہے۔
ہمارے معاشرے میں پچھلی کئی دہائیوں میں دینداری کی اس تعریف میں نہ صرف مذکورہ بالا چیزیں جن کا اہتمام مشکل ہے شامل ہوئی، بلکہ ان کا اہتمام کرنے والے لوگ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام الناس ہی میں نہیں بلکہ معاشرے کے ان طبقات میں بھی اس دینداری کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، جہاں کبھی بھی دینداری اور تقویٰ کی رسائی آسان نہیں تھی۔ ہمارا اشارہ نوجوان لڑکے لڑکیوں اور صاحب ثروت افراد کی طرف ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی مرضی اور شوق سے پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد سر پر ٹوپی اور امامے کا تاج سجائے اور چہرے کو داڑھی کے نور سے مزین کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی ایسے نوجوانوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے دولت مند طبقات میں بھی اس دینداری کے اثرات میں اضافہ ہوا ہے۔ بڑے بڑے تاجر اور ان کی بیگمات دینی تنظیموں سے وابستہ ہیں اور ان کی اعانت کرتے ہیں۔ معاشرے کے جو طبقات اور لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں بھی کرتے، ان کے نزدیک بھی یہ تو مسلم ہے کہ دینداری اگر کچھ ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف رشوت، بدعنوانی، ملاوٹ، جھوٹ، وعدہ خلافی، حسد، تکبر، بددیانتی، فرائض سے غفلت، منافقت، حوث زر، دنیا پرستی اور ان جیسی دیگر برائیوں کا معاملہ ہے جو معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہے۔ عام لوگ نہ صرف بڑی تعداد میں ان برائیوں کا شکار ہیں بلکہ مذکورہ بالا دیندار لوگ بھی اکثر ان عیوب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں بڑے محتاط لوگ دولت کی جھنکار کے پیچھے ہر اخلاقی حد کو عبور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تصویر کے معاملے میں حساس لوگوں کی اخلاقی تصویر اتنی بھیانک ہے کہ دنیا کے ہر آئینے کو سیاہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ داڑھی، ٹوپی، برقعے، اونچی شلواروں والے لوگ بھی غیبت، جھوٹ، وعدہ خلافی، تکبر، حسد اور ریاکاری کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس تجزیے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کی نیکی کے معیارات ہی ان کے اخلاقی عیوب کی وجہ ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینداری کا معیار کچھ ظاہری چیزیں قرار پا گئی ہیں جو لوگ انہی کے بارے میں حساس رہتے ہیں، اور جن اخلاقی چیزوں کی حیثیت دین میں مقاصد کی ہے وہ نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو ہستی دین کے معاملے میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس کی نیکی کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ ایمان و اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز اور بہترین اخلاق کے حامل ہیں۔ پچھلے صحیفوں میں آپ کی پیش گوئی آپ کی جن خصوصیات کے ساتھ کی گئی، ان میں آپ کی صفات اور سیرت کے حوالے سے سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ یہ شخص صادق الامین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف بھی آپ کی اخلاقی حیثیت کے متعارف تھے۔ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ وہ آپ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے مگر کہتے تھے کہ صاحب جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے مگر انہیں یقین تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی مقدمہ پیش ہوا تو آپ اس کا فیصلہ عین عدل پر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اگر آپ کی ذات کا بیان ہے تو قرآن پاک کی تعلیمات کا بیان ہے۔ یہ قرآن جب کبھی اپنے مطلوب کردار کا بیان کرتا ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک اعلیٰ ترین اخلاق کے انسان ہی کی تصویر سامنے آتی ہے، نہ کہ وہ تصویر جو آج دین کے نام پر پیش کی جاتی ہے۔ اس پس منظر میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم لوگوں کو حساس بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ظاہری اعمال میں حساس بنانے سے پہلے اس قرآنی ماڈل کے معاملے کو حساس بنائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ماڈل الصادق الامین کا ماڈل ہے۔ یہ ماڈل حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں یکساں طور پر ادا کرتا ہے۔ یہ ماڈل اگر نماز روزے کا پابند ہوگا تو بددیانتی اور حوث زر سے بھی پاک ہوگا، اور اگر عریانی اور فحاشی کو ناپسند کرے گا تو غیبت، رشوت، حسد، جھوٹ اور وعدہ خلافی سے بھی بھاگے گا۔ یہ ماڈل ہر حال میں پورا تولے گا، عدل کرے گا، رب سے ڈرے گا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اگر سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے، اگر معاشرے میں عدل و فلاح کو عام کرنا ہے، اگر جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانا ہے، اگر جنت کی وعدے کو عباد الرحمان سے آباد کرنا ہے تو لوگوں کو صادق الامین بنائیے۔ لوگوں کو ان کے اخلاق لباس کے بارے میں، ان کی اخلاقی تصویر کے بارے میں حساس بنائیے۔ انہیں بتائیے کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، عدل میں عہد نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، حوث زر اور دنیا پرستی میں مبتلا درہم و دینار کے بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ غیبت و زنا سے بدتر جرم ہے، سب سے بدتر جرم ہے۔ بہتان انسان کی عمر بھر کی کمائی کو ختم کر دیتا ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے۔
اللہ کے بندوں پر انفاق کرنے والا، پڑوسی سے اچھا معاملہ کرنے والا، غریب و یتیموں کا زبردست شفقت رکھنے والا، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق پورا کرنے والا، مخلوق خدا پر رحم کرنے والا، صادق الامین ماڈل ہی آج سب سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہے۔ یہی وہ ماڈل ہے جو ہم دینداروں کا مطلوب ہونا چاہیے۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 162 پر اختتام ہوتا ہے۔ باقیہ ناول آپ پارٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 163 سے سماعت فرمائیے۔